اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں اور پیاری بہنوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے سورہ نساء کی، جو کہ ہے آیت نمبر سورہ نساء کی 98، 98 اور 99، 99 انشاءاللہ تلاوت کریں گے۔ اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین، ان بے شک، الذین جو، یعنی جو لوگ، توفاہم الملائکۃ، توفا موڑتے ہیں، ہم ان کو، ہم الملائکۃ ملائکہ فرشتے، جب فرشتے ان کو موڑتے ہیں، یعنی ان کو جب موت آتی ہے فرشتے ان کی جان لینے آتے ہیں۔ ظالمی، وہ برا کر رہے ہوتے ہیں یا ظلم کر رہے ہوتے ہیں، انفسہم اپنی جانوں پر، انفس جان، ہم اپنی، ان کی، یعنی اپنی جانوں پر وہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ قالو، کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں، فیما، کیا کر رہے تھے، کنتم، تم کیا کر رہے تھے یا کس حالت میں تھے یا کس دین پر تھے تم۔ قالو، کہتے ہیں وہ لوگ جن کی جان لے رہے ہوتے ہیں فرشتے، کہتے ہیں، کننا مستضعفین، ہم تو بے بس تھے، کمزور تھے، فی الارض، زمین میں۔ قالو، کہتے ہیں، یعنی فرشتے کہتے ہیں، الم تکن، کیا نہ تھی، کہتے ہیں فرشتے، کیا نہ تھی، ارض اللہ، زمین اللہ کی، واسعتن، کیا نہ تھی زمین اللہ کی کشادہ، کھلی، وسیع۔ فتہاجروا، پس تم ہجرت کرتے، فیما، اس میں، پس تو تم، ہاجروا، ہجرت کرتے، فیہا، اس میں، فاولئک، پس وہی تو ہے، مأواہم، ٹھکانہ ہے ان کا، جہنم، جہنم، استغفر اللہ، دوزخ، پس انہی لوگوں کا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وساءت، اور بری جگہ ہے، مصیرا، رہنے کے لیے، پہنچنے کے لیے وہ بری جگہ ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے صاف طور پر ان لوگوں کے بارے میں جو ایسی جگہ پر رہتے ہیں جہاں کافروں کی حکومت ہو، اور وہ ادھر رہ کے اسلام کی باتوں کو کھل کر نہیں کر سکتے، اور نہ ہی جہاد کے حکم کی تعمیل کو کر سکتے، یعنی نہ وہ اذان آزادی سے دے سکتے ہیں، نہ وہ نماز آزادی سے پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ تبلیغ اپنے دین کی آسانی سے کر سکتے ہیں، کھل کے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی وہ جہاد کا حکم کی تعمیل کر سکتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب فرشتے آتے ہیں اور ان کی جان لیتے ہیں تو وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، یعنی کافروں کی جگہ پر رہ کے وہ اپنی جان پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دین سے ہی دور ہو جاتے ہیں، اپنی دین کے باتوں کو وہ کر نہیں سکتے۔ تو ایسے کے لیے جب فرشتے ان سے پوچھتے ہیں، ظاہر ہے وہ اسلام کے، مسلمان تو وہ سچے ہوتے ہیں، پکے ہوتے ہیں، لیکن وہ ڈر سے، کافروں کی ڈر سے، ان کی حکومت ہوتی ہے، ان کے خوف سے وہ جو ہے کمزور رہ جاتے ہیں اور اسلام کے باتوں کو اور اسلام کے اصولوں کو پورا نہیں کر سکتے، تو ظاہر ہے ان میں دین کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ تو جب فرشتے ان کی جان لے رہے ہوتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ تم کس دین پر تھے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں ہم تو بے بس تھے اس زمین میں، یعنی ان کے درمیان رہ کر ہم تو بے بس تھے۔
تو فرشتے آگے سے کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی زمین کھلی نہیں تھی، کشادہ نہیں تھی، وسیع نہیں تھی؟ تم ہجرت نہیں کر سکتے تھے؟ اس میں ہجرت کر لیتے۔ یعنی یہ ان لوگوں کے لیے ہے، اور برا وہ اس طرح اپنے اوپر کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ کافروں کے درمیان میں رہ کر اپنے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ کافروں کے درمیان سے وہ ہجرت کر لیتے نا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ قرآن مجید میں ہے، یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں کہ جو کوئی کافروں کی جگہ پر اس طرح رہے کہ اپنی عبادات کو بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی رضا کے لیے جو عبادت کرنی ہوتی ہے تو وہ بھی نہیں کر سکتے، اللہ کی بندگی نہیں کر سکتے، تو ان لوگوں کو ادھر سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کریں گے اس جگہ سے جہاں پر وہ کمزور ہے اور کافروں کی حکومت ہے، اور کافر ظاہر زیادہ تعداد میں ہیں اور مسلمان جو ہے وہ کم ہے، تو وہ ادھر کچھ بھی اپنے مرضی کے مطابق اللہ کی رضا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کو ادھر سے ہجرت کرنی چاہیے۔ اللہ کی زمین بہت کشادہ ہے، بہت وسیع ہے۔ اگر وہ ہجرت نہیں کرتے اللہ کی رضا کے لیے تو پس ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، دوزخ ہے، اور دوزخ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو۔ تو یہ اس آیت میں صاف ستھرا بتا دیا، جہاں کوئی یہ کہے کہ ادھر تو ہمیں کوئی عبادت نہیں کرنے دیتا، ہمیں اذان کی آواز، اذان بھی ہم آزادی سے نہیں دے سکتے، تو اس جگہ سے وہ اگر جہاد نہیں کر سکتے، ان سے اللہ کے جہاد کے حکم کی تعمیل نہیں کر سکتے، تو پھر ان کو ادھر سے ہجرت کرنی چاہیے اگر وہ ادھر کمزور ہے تو۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے إِلَّا الْمُسْتَضْعَفِينَ، مگر وہ جو کمزور ہیں، من الرجال، آدمیوں میں سے، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتوں میں سے، والولدان، اور بچوں میں سے، لا یستطیعون، نہیں وہ استطاعت رکھتے، حیلتا، کوئی تدبیر کی، کسی تدبیر کی، کسی پلان کی وہ استطاعت نہیں رکھ سکتے، ولا یہتدون، اور نہ ہی ان کو ہدایت ہے، اور نہ مطلب ہدایت کا ادھر یہ ہے کہ نہ ہی وہ جانتے ہیں سبیلا، کوئی راستہ، یعنی ان کو راستے کی رہنمائی کبھی نہیں پتہ کہ راستے کس راستے سے جانا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے جو ہے وہ معافی ہے، مگر کا مطلب یعنی وہ لوگ اس بات سے نکل چکے، یہ جو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ اگر ہجرت نہیں کرتے۔ وہ لوگ جو کمزور ہے، کمزور کون ہیں؟ یعنی مردوں میں سے کمزور کون سے ہوتے ہیں؟ جو بہت بوڑھے ہو چکے ہوتے ہیں، یا جو معذور ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں اور لنگڑے ہوتے ہیں، تو وہ نہیں چل پھر سکتے، اور نہ ہی ان کے پاس کوئی روپیہ پیسہ ہوتا ہے جس کے بنا پر وہ نکل سکے، یا عورتیں جو کہ وہ بھی کمزور ہوتی ہیں، ان کو کچھ پتہ نہیں ہوتا، یا بچے وہ بھی کمزور ہوتے ہیں اور نہیں وہ استطاعت رکھتے کسی تدبیر کی، یعنی کوئی پلان، کوئی منصوبہ، کوئی جو فیصلہ کرے کہ ہم جائیں، کس طریقے سے جائیں، تو اور نہ ہی ان کو کوئی راستہ معلوم ہو کہ کس راستے سے جائیں۔ اب تو خیر ہے، کافی راستوں کا پتہ نہ بھی ہو تو گاڑیوں وغیرہ میں بیٹھ جاؤ تو وہ لوگ کو پہنچا دیتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ، لیکن اس وقت چونکہ یہ سہولیات نہیں تھی تو اس لیے بتا دیا گیا کہ راستہ بھی معلوم نہ ہو، کوئی پلان بھی نہ کر سکے وہ، تو ایسے لوگوں کے لیے، اور نہ ہی وہ کوئی استطاعت رکھ سکیں، تو ایسے لوگ جو یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، کمزور ان کو کہتے ہیں، جو معذور مردوں میں سے ہیں، جو عورتیں ہیں یا بچے ہیں یا بہت بوڑھے ہو چکے ہیں، تو وہ لوگ اس بات سے نکل گئے، وہ ہجرت نہ بھی کریں اور ادھر رہیں مجبور ہو کے،
تو وہ ان کی مجبوری ہوتی ہے، ان لوگوں کو اللہ نے معاف کیا۔ اللہ بڑا مہربان ہے اپنے بندوں پر، ان کی وسعت کے مطابق اللہ جو ہے ہر بندے کے وسعت کے مطابق اس پر بات ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ۔ اب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ عورتیں کچھ نہیں کر سکتی، نہیں نکل سکتی، یا بچے بھی کچھ نہیں کر سکتے، اور بوڑھے بھی جو ہے ان میں بھی اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ نکل جائے کہیں سے، اور یا جو لنگڑے ہوتے ہیں، اندھے ہوتے ہیں، وہ بھی نہیں جا سکتے۔ تو ایسے لوگ جو ہے ان کو معافی ہے پھر، لیکن وہ دل سے مسلمان ہوں اور اللہ کی دین سے محبت رکھتے ہوں، اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت رکھتے ہوں، اور پھر چھپ چھپ کر بھی ادھر اپنی عبادت کرتے ہوں، تو ایسے لوگ جو ہے جو پکے یعنی مسلمان ہو تو وہ معاف ہے ان کو، وہ اگر پھر ہجرت بھی نہ کریں تو وہ معاف ہے۔ لیکن جو صحیح ہجرت کر سکتے ہو، سمجھ بوجھ ہو ان کو، اور ان کے پاس پیسہ بھی ہو اور ان کے پاس ذرائع بھی ہو کہ وہ نکل سکے ادھر سے اور وہ پھر ہجرت نہ کریں، تو ان کے لیے جہنم کا ٹھکانہ ہے۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر اللہ عمل کی توفیق بھی دیں۔ یا اللہ، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا الہ العالمین، یا غفور الرحیم، یا رحمان الرحیم، یا پروردگار، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، میری استانی آپی جان کو، ہم سب کے استادوں کو، یا اللہ ہمارے رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو جنت فردوس میں جگہ عطا فرما۔ یا اللہ دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما۔ یا اللہ وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ یہ تلاوت ہم نے کی ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ، اس میں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، زیر زبر پیش کی یا ترجمے میں یا تفسیر میں، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دیں، ہم کمزور ہیں، ہم ناسمجھ ہیں۔ یا اللہ، یا پروردگار ہمیں کسی امتحان میں مت ڈالنا، ہم بہت کمزور ہیں۔ یا اللہ ہمیں اپنی امان میں رکھ۔ یا اللہ ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دے۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، اور یا اللہ ہماری بیماریاں، تکالیف اور پریشانیاں ہم سے دور کر۔ یا اللہ تو بڑا مہربان ہے، غفور الرحیم ہے، ہماری دعا قبول فرما۔ آمین ثم آمین۔